السلام علیکم۔ یمن کے سردار طفیل بن عمرو کا ایمان لانے کا واقعہ۔ اب سن 1090 ختم ہو گیا تھا۔ یہ سال مسلمانوں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اتنا سخت گزرا کہ یہ سال مشہور ہو گیا۔ اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اسی سال حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طائف شریف لے گئے۔ اسی سال قریش نے ظلم کا پہاڑ توڑنے میں انتہا بھی کر دی اور ظلم کو سہتے رہے، اور پاؤں میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ نہ پیدا ہوئی۔ سن 1190 میں آپ نے اپنی مہم جاری رکھی۔ کفار قریش اب یہ تو محسوس کرنے لگے تھے کہ جو بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملتا ہے ان کا اثر قبول کر ہی لیتا ہے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ کوشش شروع کر دی ہے کہ کوئی آدمی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنے نہیں پائے۔ مکے میں منادی کر دی گئی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی نہ مل پائے۔ باہر سے آنے والوں کو اس بات کا علم نہیں تھا، اس لیے کافروں نے اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے کہ وہ ان سے پہلی فرصت میں مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ ملنے کی تاکید کر دیں۔ ایک دن مکے کی گلی گلی میں یہ خبر گرم ہو گئی کہ طفیل بن عمرو دوس قبیلے کا مشہور سردار مکے میں گھسنے آ رہا ہے۔ قریش نے پوری شان کے ساتھ اس کے سواگت کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ایک دن سورج نکلتے ہی قریش کے تمام سردار بڑی شان کے سے مکہ سے باہر نکلے اور بہت دور تک لائن میں کھڑے ہو گئے۔ ہر سردار چمکتا ہوا تاج اوڑھے اپنے قبیلے کے پاس کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر میں پیدل پلٹنے اور پلٹنوں کے پیچھے رسالے بڑی شان سے پا رہے تھے۔ رسالے کے بیچ ایک جھنڈا لہرا رہا تھا، اس جھنڈے پر ایک بت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ جھنڈے کے سائے میں ایک ادھیڑ عمر کا انسان عربی لباس پہنے تاج اوڑھے عربی گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ یہی طفیل بن عمرو دوسی تھا۔ اس کا زوردار سواگت کیا گیا، نعرے لگائے گئے، سب نے خوش ہو کر آسمان کی طرف تیر چلائے۔ مکہ سے باہر ہی جلوس کو ترتیب دیا گیا۔ چونکہ ہزاروں آدمی تھے اس لیے جلوس 1 میل لمبا ہو گیا تھا۔ جس وقت جلوس مکہ کی طرف چلا ترنت نقارے پر چوٹ پڑی۔ نہ کچھ گھنٹے اور گھڑیال بجائے جانے لگے اور قومی نعرے لگائے جانے لگے۔ یہ جلوس بڑی شان و عظمت کے ساتھ مکہ میں داخل ہوا۔ مکے کا ہر چھوٹا بڑا اس جلوس میں شریک تھا۔ خانہ کعبہ تک آتے آتے یہ جلوس اور بھی لمبا ہو گیا۔ طفیل بیت الحرام کے قریب جا کر رکا، گھوڑے سے اترا اور حرم کے اندر داخل ہوا۔ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم پاک میں موجود تھے۔ سرداروں کو ڈر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتا ہے وہی مسلمان ہو جاتا ہے، اس لیے انہوں نے پہلے ہی طفیل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگاہ کرنا چاہا۔ چنانچہ عتبہ طفیل سے مخاطب ہو کر کہا، اے فقر امن، آج کل ہمارے شہر میں ایک جادوگر پیدا ہو گیا ہے جس نے تمام شہر میں فتنہ پھیلا رکھا ہے۔ باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے، بھائی کو بھائی سے الگ کر دیا ہے۔ وہ ایسا جادوگر ہے کہ جو آدمی اس سے بات کر لیتا ہے اسی پر موہت ہو جاتا ہے اور اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر رشتہ داروں سے تعلق توڑ کر اسی کے ساتھ ہو لیتا ہے۔ آپ کو اس لیے آگاہ کیا جاتا ہے کہ احتیاط کریں اور اس جادوگر سے بات تک نہ کریں۔ یہ عجیب بات ہے، اس جادوگر کا کیا نام ہے؟ طفیل نے کہا، آخر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، بتوں کو چھوڑ کر اندیکھے خدا کی پوجا کرو۔ طفیل نے ہنس کر کہا کہ خدا بھی ایک عجیب بات ہے، اطمینان رکھو، میں اس سے بات نہ کروں گا۔ شاید یہ وہی آدمی ہے جس نے یمن کے شہر مشہور جادوگر جماد کو بھی اپنے مذہب میں داخل کر لیا ہے۔ عتبہ نے کہا، یہ وہی آدمی ہے، آپ دیکھ لیجئے، وہ سامنے کھڑا ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے چہرے پر جلال تھا، رعب خچاب تھا۔ اس کا دل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کھنچنے لگا، لیکن اس نے فوراً ہی نظر دوسری طرف پھیر لی اور عتبہ سے کہا،
واقعی یہ کوئی بڑا جادوگر معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی شکل میں کھنچاؤ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی بات تو سن کر بہک جاؤں۔ تم تھوڑی سی روئی منگا دو تاکہ میں اپنے کانوں میں ٹھونس لوں اور اس کی بات میرے کانوں تک پہنچ نہ سکے۔ ترنت عتبہ نے روئی منگا دی۔ طفیل نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس لی، خانہ کعبہ کا طواف کیا اور چلا گیا۔ وہ عتبہ کے پاس ہی ٹھہرا۔ کئی دنوں کے بعد ایک دن بہت صبح سویرے خانہ کعبہ آیا۔ اس وقت اس کے ساتھ مکہ والوں سے کوئی نہ تھا، کیول اسی کے پیچھے آدمی تھے۔ جب وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچا تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قرات سے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگرچہ طفیل نے اس وقت بھی کانوں میں روئی ٹھونس لی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کی آواز کو کچھ سنائی دے رہی تھی۔ اس کو آپ کی آواز نہایت ہی بھلی معلوم ہوئی۔ اس نے کانوں سے روئی نکال کر پھینک دی اور نہایت اور غور سے توجہ کے ساتھ قرات سننے لگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آیا اور بولا، اے مکہ کے جادوگر، تم ابھی کیا پڑھ رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کیا ہوتی ہے اور نماز کیوں پڑھی جاتی ہے؟ نماز خدا کی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور خدا کی عبادت نجات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ خدا کون ہے؟ طفیل نے محمد عتبہ نے کہا، خدا وہ ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، جو انسان کو زندگی دیتا ہے، پالتا پوستا ہے عزت اور ذلت کے ساتھ۔ پالتا پوستا ہے، عزت اور ذلت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی بڑی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آپ کون ہیں؟ طفیل نے پوچھا، میں خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ آپ نے بتایا، آپ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ نہیں جانتا، میں خود بتاتا ہوں، میرا نام طفیل ہے، قبیلہ دوس کا سردار ہوں، زبردست شاعر ہوں۔ میں سمجھ گیا شاید تمہیں کو اپنی زبان دانی پر ناز ہے۔ صحیح ہے، مجھے فخر ہے کہ میرا کلام پورے عرب میں کہاوت کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، شاید آپ بھی شاعر ہیں۔ طفیل نے پوچھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، بولے، میں شاعر نہیں ہوں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، مجھ پر خدا کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اچھا، آپ مجھے خدا کے کلام کا کچھ حصہ سنائیں۔ سنو طفیل، غور اور توجہ سے سنو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ انعام کی کچھ آیتیں سنانی شروع کر دیں۔ طفیل بڑے غور سے سنتا رہا، اس کا دل کلام الہی میں رمتا رہا، یہاں تک کہ اس کا جسم کانپ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے تو بے سکتا طفیل نے کہا، اے محمد، میں نے آج تک اتنا زوردار کلام نہیں سنا تھا۔ میں زبان کا ماہر ہوں، اچھا شاعر ہوں، بڑے بڑے لوگوں سے کلام سنے ہیں، پر کسی کے کلام میں اتنی مٹھاس اور اتنا بڑکپن نہیں دیکھا۔ یہ کلام بشر کا کلام نہیں ہو سکتا، بے شک یہ خدا کا کلام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دوس قبیلے کے سردار کی یہ باتیں سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور خوشی کی بات بھی تھی۔ آج تک جو لوگ مسلمان ہوئے وہ مفلس اور کمزور تھے، لیکن آج جو آدمی مسلمان ہونے پر تیار ہوا ہے، سردار تھا، بادشاہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کلمہ پڑھا کر اسے مسلمان کیا۔ مسلمان ہونے کے بعد طفیل نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو آپ کی قوم تکلیف دیتی ہے، برا کہتی ہے، جادوگر کہتی ہے۔ میں نے سنا ہے مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی گئی، آزادی کے ساتھ آپ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ میرے یہاں چلیے، میں اپنا تاج آپ کے سر پر رکھ دوں گا۔ میری قوم مسلمان ہو کر آپ کی اطاعت کرے گی، میرا ملک آپ کا ملک ہوگا، میں آپ کا غلام بن کر رہوں گا اور آپ کی خدمت کروں گا، وہاں مسلمان سکون کی زندگی جی سکیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طفیل، آپ کی اس ہمدردی کا بہت بہت شکریہ۔ جب تک خدا ہی نہ ہجرت کا حکم دے،
ہم ابھی کہیں ہجرت نہ کریں گے۔ آپ تو بس اتنا کیجئے کہ اپنی حکومت میں جا کر اپنی رعایا میں اسلام کی تبلیغ کریں، لیکن زبردستی نہیں تبلیغ کیجئے۔ کیا آپ کو یہ باتیں منظور ہیں؟ دل و جان سے طفیل رضی اللہ عنہ کے کہا، میں وطن جا کر اسلام کی تبلیغ کروں گا، مگر اے خدا کے لاڈلے پیغمبر، اب آپ کو آپ کی قوم ستائے اور آپ ہجرت کریں تو مجھے آپ اطلاع دیں، میں آ کر آپ کو اپنے وطن میں لے جاؤں گا۔ طفیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو بوسہ دیا اور رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ کر اپنے مقام کی طرف تشریف لے گئے۔ طفیل کے مسلمان ہونے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے مکے میں پھیل گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ عتبہ کے مقام پر پہنچتا، وہاں مکہ کے سردار جمع ہو گئے، اور طفیل کے پہنچتے ہی ابو لہب نے پوچھ لیا، اے تاجدار یمن، مکہ کے بڑے جادوگر سے ملے؟ اے قریش، جس کو تم مکے کا بڑا جادوگر کہتے ہو، وہ جادوگر نہیں ہے، وہ خدا کا رسول ہے، اس پر کلام الہی نازل ہوتا ہے، تم پر افسوس ہے کہ تم ایمان نہ لائے۔ بات آگے بڑھی تو طفیل نے خود بتا دیا، لوگو سنو، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور تم کو بھی اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ مکہ کے سرداروں کو طفیل کی باتیں پسند نہ آئیں، اس لیے منہ بنا کر اٹھے اور چلے گئے۔ جب تمام لوگ چلے گئے تو طفیل نے اپنے لوگوں کو بھی چوپ کا حکم دے دیا، چونکہ مکہ کے سردار طفیل سے خلاف ہو چکے تھے، اس لیے جاتے وقت اسے کوئی پہنچانے نہ آیا، اور طفیل نے بھی اس کی پرواہ نہ کی اور وہ روانہ ہو گئے۔ پہلی بیعت عقبہ کچھ ہی دنوں میں حج کا موسم آ گیا اور باہر سے بھیڑ کی بھیڑ کعبہ کے طواف کے لیے آنی شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حج کے دنوں میں خاص طور سے تکلیف کیا کرتے تھے اور کفار مکہ کچھ نہ کہہ سکتے تھے، اس لیے کہ عربوں کے قانون کے مطابق حج کے موسم میں ہر آدمی پر بے پابندیاں ہٹا لی جاتی تھیں، یہاں تک کہ لڑائیاں بھی بند کر دی جاتی تھیں۔ جب آزادی ملتی تو اس کا فائدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مسلمان اٹھا لیتے اور اسلام کی تبلیغ کی ایک مہم چلا دیتے۔ پچھلے سال یورپ کے 6 آدمی مسلمان ہو کر یہ وعدہ کر گئے تھے کہ وہ اپنے شہر کے اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے ملنے اور ان کی بڑی تبلیغ کا انجام معلوم کرنے کی بڑی تمنا تھی۔ تم اقرار کرتے ہو کہ مسلمان ہو کر کلمہ انسان کو پکے مسلمان بناؤ گے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اقرار کرو کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہم اس کی عبادت کریں گے، کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے، شراب نہ پئیں گے، جوا نہ کھیلیں گے، کسی پر تہمت نہ لگائیں گے، اپنی لڑکیوں کو قتل نہ کریں گے، اور ہر اچھی بات میں نبی کی اطاعت کریں گے۔ سب نے ایک ایک کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ان تمام باتوں کا اقرار کیا۔ تو دوستو، کیسی لگی یہ آپ کو واقعہ؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ملتے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔